اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے اسلامی واقعات کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو کا سچا واقعہ یہ وہی اسلامی نظام عدل ہے جس کے سامنے شاہ سعود بن عبدالعزیز کا پوتا بھی سر جھکائے کھڑا نظر آتا ہے۔ سعودی عرب کا شہزادہ فہد قاتل۔ یہ 18 ستمبر 2002 کی بات ہے۔ سعودی عرب کے فرمانروا اور شاہ فہد بن عبدالعزیز کے بھائی شاہ سعود بن عبدالعزیز کے پوتے شہزادہ فہد نے اپنے ایک دوست منظر بن سلیمان کو دیکھا جو اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ گتھم گتھا تھا۔ شہزادہ فہد یہ دیکھ کر سخت طیش میں آیا۔ وہ کمرے میں گیا، کلاشنکوف اٹھا لایا اور 15 سالہ منظر پر فائرنگ کر دی۔ منظر کو 3 گولیاں لگیں اور وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ شہزادہ فہد کو فوری طور پر گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ مقدمہ کم و بیش 10 ماہ تک چلتا رہا۔ عزیز دوستو، سعودی وزارت عدل کے مطابق قتل کے ہر کیس کو 13 قاضی دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اس مقدمے کا فیصلہ جولائی 2003 کو صادر کر دیا گیا۔ فیصلے کے مطابق اگر مقتول کا ورثے کو معاف نہیں کرتے تو اس کی گردن تلوار سے اڑا دی جاتی ہے۔ شاہی خاندان اس فیصلے کے لیے پہلے سے ذہنی طور پر تیار تھا، لہٰذا شہزادہ فہد کی والدہ نے مقدمے کے دوران ہی 6 مرتبہ منظر کی ماں سے رابطہ کیا اور انہیں معافی قائل کرنے کی کوششیں کی، مگر منظر کی والدہ قاتل کو معاف کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوئی۔ اب جب سزا میں 1 دن رہ گیا تو 30 اپریل 2004 کو شاہی خاندان کی معزز شہزادی اور شہزادہ فہد کی والدہ مقتول کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، لیکن جب دیکھا کہ مقتول کے ورثہ معافی کے لیے کسی صورت تیار نہیں تو دیت کی درخواست کر دی۔ شاہی خاندان نے دیت کے لیے جس رقم کی پیشکش کی یہ سعودی تاریخ میں ریکارڈ رقم تھی، لیکن مقتول کے والد نے 70 ملین ریال حالیہ 3 ارب 61 کروڑ اور 34 لاکھ پاکستانی روپیے کی خاطر رقم بھی ٹھکرا دی۔ معزز سامعین، معافی کی درخواستوں اور دیت میں اضافے کا سلسلہ جاری تھا کہ 1 مئی 2004 کو سورج طلوع ہو گیا اور فیصلے کی گھڑی آ پہنچی۔ صبح سویرے ریاض کے گورنر امیر سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے دفتر میں مقتول منظر کے والد سلیمان اور اس کے رشتہ داروں کو آخری ملاقات کے لیے بلا لیا۔ انہیں بتایا گیا کہ آج قاتل سے قصاص لیا جا رہا ہے۔ گورنر نے کہا، میں آپ لوگوں کے مقدمے میں کبھی مداخلت نہیں کروں گا اور نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی شاہی خاندان سے اس سلسلے میں عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوششیں کی ہیں۔ ہاں، البتہ میں آپ کو اسلام میں معاف کرنے کی اہمیت سے ضرور آگاہ کروں گا۔ اگر آپ معاف کر دیں تو یہ آپ کا اعلیٰ کردار ہوگا، اگر آپ قصاص لیتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے۔ دوسری طرف گردن زدنی کا وقت جتنا قریب آتا جا رہا تھا، شہزادہ فہد کی والدہ کی طبیعت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ صورتحال کا نقشہ کھینچتے ہوئے شہزادہ فہد کی والد نائف بن سعود کہتے ہیں، جس دن عدالتی حکم کا نفاذ ہونا تھا اسی روز صبح سویرے ایک عدالتی اہلکار نے فون پر بتایا کہ وہ عدالت پہنچ جائیں۔ یہ سن کر ہماری تمام امیدیں دم توڑ گئیں۔ شہزادہ فہد کی ماں تو شدت غم سے گری اور بے ہوش ہو گئیں، جنہیں فوراً ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ میں نے اپنی ہمت مجتمع کی، لیکن ایک ایسے باپ کی دلی کیفیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس کو چند گھنٹے بعد اپنے نوجوان بیٹے کا تڑپتا ہوا جسم اور کٹتی گردن دیکھنا تھی۔ 1 مئی 2004 کے سورج کی گرمی جتنی بڑھتی جا رہی تھی، اتنی رفتار سے صلح اور معافی کی تمام تر امیدیں دم توڑ رہی تھیں۔ صبح سے بے شمار لوگ قصر الحکم کے پہلو میں میدان قصاص میں جمع تھے۔ کچھ لمحے بعد لوگوں نے دیکھا شہزادہ فہد کو ایک گاڑی سے اتارا گیا ہے۔ اس کے پیروں میں بیڑیاں لگی ہوئی تھی، قیدیوں کا مخصوص لباس پہنا ہوا ہے اور سیکیورٹی اہلکاروں نے اس کا بازو تھاما ہوا ہے۔ میدان قصاص میں لا کر عدالت کے اہلکاروں نے اپنی آخری کارروائی مکمل کرتے ہوئے مقتول کے والد سلیمان سے پوچھا، کیا آپ قاتل کو پہچان رہے ہیں؟ اس نے اس کے چچا زاد بھائیوں اور قبیلے کے افراد نے گواہی دی، ہاں یہ وہ قاتل ہے۔ معزز ناظرین، ادھر جلاد نے تلوار میان سے نکال لی
اس دوران شہزادہ فہد نے آخری بار پکارا، سلیمان اللہ کی رضا کی خاطر مجھے معاف کر دے۔ مقتول کے والد سلیمان نے بتایا کہ میں نے گزشتہ تمام وقت صرف اور صرف قصاص ہی پر زور دیا تھا۔ میرے چچا زاد بھائی عبد الرحمن نے مجھے ایک بار پھر کہا، 5 منٹ تک مزید غور کر لو۔ میں سوچتا رہا۔ 5 منٹ بعد پولیس کے چیف نے مجھ سے پوچھا، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ میں نے جواب دیا، قصاص اور صرف قصاص۔ چنانچہ اس نے جلاد کو اشارہ کر دیا۔ جلاد نے تلوار نیام سے پہلے ہی نکالی ہوئی تھی، اب وہ بالکل تیار تھا، لیکن اس دوران میرے قبیلے کے بعض افراد نے مشورہ دیا کہ میں ایک بار پھر استخارہ کر لوں اور پھر اپنے رب سے مشورہ طلب کر لوں۔ میں اس سے پہلے 2 مرتبہ استخارہ کر چکا تھا، اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ہر حالت میں قصاص۔ میں نے ایک بار پھر استخارے کا فیصلہ کیا، قتل سے چند میٹر دور اپنا رخ قبیلے کی طرف کیا۔ میں نماز ادا کرتا رہا اور مسلسل گڑ گڑا کر اپنے رب سے مشورے کی دعا کرتا رہا۔ نماز کے بعد میں نے اپنے بیٹے تمیم سے کہا، موبائل پر اپنی والدہ سے بات کرواؤ۔ فون پر اہلیہ سے بات ہوئی۔ میں نے پوچھا، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اس نے کہا، تم جو بھی فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہے۔ اب چند لمحات کی بات تھی۔ شہزادہ فہد سر جھکائے ہوئے تھا، جلاد تلوار سوتے اشارے کا منتظر تھا اور ہزاروں لوگوں کی نظریں مقتول کے والد سلیمان پر جمی ہوئی تھی۔ سلیمان نے اپنے بیٹے تمیم اور بھائی عبد الرحمن کو آخری مشورے کے لیے بلایا اور پھر یکدم قاتل کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کیا، جاؤ، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر دیا، لیکن یاد رکھو مجھے کسی نے مجبور کیا، نہ ہی مجھے کوئی مالی لالچ ہے۔ ہاں، لیکن تمہیں قرآن حفظ کرنا چاہے اور بقیہ زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزارنی چاہیے۔ معزز ناظرین، یہ اعلان سننا تھا کہ میدان اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ آج عفو درگزر اور عدل کا یہ نظام دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ سلیمان آگے بڑھا، شہزادہ فہد کو گلے لگا لیا۔ شہزادہ فہد نے سلیمان کے سر کے بوسے لیے، اپنے فعل پر ندامت کا اظہار کیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ معزز ناظرین، یہ تصوراتی کہانی یا صدیوں پہلے کی کوئی رومانی روداد نہیں، بلکہ یہ اسی صدی کا ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ وہی اسلامی نظام عدل ہے جس کے سامنے شاہی خاندان بھی اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے۔ جی ہاں، اسلام کا نظام عدل جس کے سامنے شاہ سعود بن عبدالعزیز کا پوتا بھی سر جھکائے کھڑا نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں پاکستان اسلام کا قلعہ ہے تو میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے، کیونکہ سنا ہے کہ دفاع کریں۔ میں نے کون سا اکیلا سنا یا دیکھا تھا؟ آپ سب کو بھی تو ساری باتیں اچھے سے معلوم ہی ہیں۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے، ہمارے ملک کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔